الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ العمل الصالح فیہن من هذه الایام العشر فاکثروا فیہن من التہلیل والتکبیر والتحمید رواہ احمد واسنادہ صحیح۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے بڑا عمل اور سب سے پسندیدہ اور محبوب عمل ذی الحجہ کے ان پہلے 10 دنوں کے اندر کیے جانے والا عمل ہے۔ حدیث کے الفاظ کے اوپر اگر غور کیا جائے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سال کے سب سے افضل ترین دن جو ہیں وہ ذی الحجہ کے 10 دن ہیں۔ اسی لیے تو بہت سارے علماء نے فرمایا ہے کہ ان کی جو فضیلت ہے وہ رمضان المبارک سے بھی زیادہ ہے، کہ مطلقاً پورے سال کے سب سے افضل ترین دن ہیں۔ لیکن علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے پھر درمیانی قول اختیار کیا ہے کہ دن تو یہ افضل ہیں، البتہ راتیں جو ہیں وہ رمضان المبارک کی جو آخری عشرے کی راتیں ہیں وہ افضل ہیں۔ بہرحال فضیلت میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت ہی بڑے دن ہیں، لہذا ہم میں سے ہر ایک کو ان تمام نیک اعمال کا اہتمام کرنا چاہیے جو کہ ہم رمضان میں کرتے ہیں۔ رمضان میں ہر بندہ اہتمام کرتا ہے کہ کثرت سے تلاوت کرے، آج بھی کرے، اور صدقہ و خیرات کا اہتمام کرتا ہے، آج بھی کرے، قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرتا ہے، آج بھی کرے، اور ذکر کا اہتمام کرتا ہے، ان دنوں میں بھی کرے۔ اور پھر خصوصی طور پر جو کہ اس حدیث میں ذکر ہے، جس کی کثرت کا ذکر ہے کہ وہ کثرت سے کی جائے، وہ کیا ہے؟ فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ، کہ تکبیرات جو ہے نا کثرت سے پڑھی جائیں۔ میرے محترم دوستو، یہ چھوٹی ہوئی سنت ہے امت سے، بہت کم لوگ ہیں جو کہ اس سنت کے اوپر اس وقت عمل کرتے ہیں، اور اس کے اوپر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے کہ جو تکبیرات ہیں ان کو ان دنوں میں صرف پڑھا جائے گا، یعنی 9ویں ذی الحجہ سے لے کر 13ویں ذی الحجہ تک، وہ 5 دن صرف، عید کے 1 دن پہلے سے، اور پھر یہ ہے کہ عید کے 4تھے دن تک۔ حالانکہ ان کو تکبیرات مقیدہ کہتے ہیں کہ وہ نمازوں کے اوقات کے ساتھ مقید ہیں، کہ نمازوں کے اوقات کے بعد ان کو 1 مرتبہ پڑھنا واجب ہے۔ البتہ جو تکبیرات مطلقہ ہیں، یعنی یہ جو تکبیرات ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ جو تکبیرات ہیں ان کو پورے عشرے میں پڑھنا ہے۔ بلکہ پورے عشرے میں کیا پڑھنا ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ 13ویں تاریخ تک جو ہے نا ان کو پڑھنا ہے، عید کے 4تھے دن تک جو ہے نا تکبیرات مطلقہ پڑھنا ہے، اور ان کے لیے جو ہے نا کسی وقت کی قید نہیں ہے، کسی جگہ کی قید نہیں ہے، بلکہ ہر جگہ اور ہر وقت پڑھنا ہے۔ گھر میں داخل ہو رہے ہیں پڑھیں، گھر سے نکل رہے ہیں پڑھیں، اور جو ہے نا دکان میں داخل ہو رہے ہیں، اپنے کاروبار کی جگہ پر داخل ہو رہے ہیں، بازار میں جا رہے ہیں، راستوں میں جا رہے ہیں، گاڑی میں بیٹھ رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، ہر وقت جو ہے نا ان کی کثرت کرنی ہے، اور ان کو زور سے پڑھنا ہے، بلند آواز سے پڑھنا ہے، اس میں شرم نہیں کرنا۔ آج ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہم دین کے کاموں میں اور شریعت کے کاموں میں تو ہم شرماتے ہیں،
اور ہمیں شرم آتی ہے لیکن الٹی سیدھی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں اور سب کے سامنے کر رہے ہوتے ہیں اور تو وہاں پر جو ہے نا ہماری شرم پتہ نہیں کہاں چلی جاتی ہے۔ تو میرے محترم دوستو، نمازوں کے بعد جس کا حکم ہے، جب تکبیرات کا حکم ہے تو وہاں بھی بلند آواز سے جو ہے نا تکبیرات کہنی ہیں، اور عام جب ہم پڑھیں نمازوں کے علاوہ جب ہم پڑھیں تکبیرات مطلقہ تو وہاں بھی بلند آواز سے پڑھنے کا جو ہے نا وہ اہتمام کریں۔ اس صورت کے اوپر، اس جو سنت ہے اس کے اوپر عمل کرنے کی ضرورت ہے میرے محترم دوستو۔ یہ سنت متروکہ اور سنت مہجورہ ہے، اور انسان جب دوسروں کے سامنے جو ہے نا اس کے اوپر عمل کرے گا، آپ بازار میں عمل کریں گے، آپ راستے میں عمل کریں گے، آپ دکان میں داخل ہوتے ہوئے عمل کریں گے، کوئی اور سنے گا تو آپ کو سن کر اس کو پہلے تو جو ہے نا وہ عجیب قسم کا معلوم ہوگا، لیکن اگر اس کو پتہ چل جائے گا یا آپ اس کو بتائیں گے کہ بھئی یہ تو سنت ہے، اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے، تو وہ جب عمل شروع کرے گا تو اس کا ثواب بھی آپ کو ملے گا۔ میرے محترم دوستو، بہت زیادہ اس کا اہتمام کرنا چاہیے، بہت ہی اجر و ثواب کی چیز ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے دلوں میں ان تکبیرات کے کہنے کی کتنی اہمیت تھی، آپ اس کا اندازہ جو ہے اس سے لگا لیجئے کہ حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں آتا ہے، کان ابن عمر و ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما یخرجان الى السوق فی ایام العشر یکبران ویکبر الناس بتکبیرہما، کہ یہ دونوں بازار میں جو ہے وہ نکل جایا کرتے تھے اور بلند آواز سے تکبیرات کہتے تھے، لوگ بھی ان کو دیکھ کر جو ہے نا وہ تکبیرات کہنا شروع کر دیتے تھے۔ تو بہت زیادہ جو ہے نا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے اور دوسروں کو بھی یاد دلانے کی ضرورت ہے۔ اور پھر یہ کہ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ الفاظ ادا کرنے کے بعد اگر ان کے ساتھ یہ الفاظ بھی ادا کر لیے جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ کیا الفاظ؟ لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔ تو پورے الفاظ کیا ہو گئے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور پھر اگر یہ ساتھ ملا لیں، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ اور ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔ تو نور علی نور ہے۔ اور میرے محترم دوستو، یہاں پر جو خلیجی ممالک ہیں جیسے قطر ہو گیا، سعودیہ ہو گیا اور دوسرے جو خلیجی ممالک ہیں، ان کے اندر جو ہے نا یہ طریقہ ہے، چونکہ ان کے نزدیک جیسے ہی سورج طلوع ہوتا ہے اور مکروہ وقت ختم ہوتا ہے تو خطبہ شروع ہو جاتا ہے، تو لوگ نمازوں سے پہلے، فجر کی نماز سے پہلے ہی غسل وغیرہ اور نئے کپڑے یا جس طرح جو ہے نا وہ اچھے کپڑے ہوتے ہیں وہ پہن لیتے ہیں اور بالکل تیار ہو جاتے ہیں۔ اور اگر میری طرح کوئی سست بندہ ہو تو وہ نماز کے فوراً بعد جو ہے نا غسل کا اہتمام کرتا ہے، کوئی بھی کام نہیں کرتا، غسل اور صاف ستھرے جو ہے نا کپڑے پہنے اور پھر جو ہے نا مسجد کے اندر جو ہے نا لوگ آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اور پھر یہ 20 منٹ یا 25 منٹ کیا ہوتا ہے کہ ایک بندہ جو ہے نا آ جاتا ہے اور وہ لاؤڈ سپیکر کے اوپر جو ہے نا وہ تکبیرات شروع کر دیتا ہے۔ بڑا عجیب قسم کا منظر ہوتا ہے، وہ زور سے پڑھتا ہے اور لوگ بھی اس کے ساتھ جو ہے نا پڑھتے ہیں میرے محترم دوستو، اور جو ہے نا وہ باہر کے لاؤڈ سپیکر جو ہے نا وہ کھلے ہوتے ہیں، اندر کے کھلے ہوتے ہیں، اور پوری مسجد جو ہے نا اللہ اکبر کے نعروں سے گونج رہی ہوتی ہے۔ یہی الفاظ جو ہے نا وہ ادا کیے جا رہے ہوتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے نا اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔ بڑا ہی عجیب منظر ہوتا ہے، بڑا ہی ایمان افروز منظر ہوتا ہے میرے محترم دوستو، تو ان کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ جتنے دن رہ گئے ہیں تو ہر ساتھی اور ہر جو ہے نا ہر مسلمان کو خود بھی اہتمام کرے، اپنے دوستوں کو بھی بتائے، اپنے گھر والوں کو بھی بتائے، اپنے بچوں کو بھی بتائے ان کی اہمیت، اور ان کو بھی کہلوائے
اور شروع کروائے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح دین کے اوپر اور صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔